جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی، میں غامدی صاحب کو پی ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، پھر جیو، پھر دنیا اور تمام چیزیں، اور اب یوٹیوب. میں سنسیریلی پوچھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تمام نیریٹو میں یا اس کوشش میں کوئی کمی رہ گئی کہ میجورٹی آپ کی رائے سے ایگری نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس کو محض اسی پیمانے کی بنیاد پہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میجورٹی کا اس طرف نہ آنا خود اس چیز کی نشانی ہے کہ اس نقطہ نظر میں بہت قوت اور بہت جان ہے. اس لیے کہ میجورٹی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے اوپر کسی نقطہ نظر کو اپناتی نہیں ہے. جس طرح ابتدا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میجورٹی کے اندر نظریاتی لوگ، چیزوں کو علم کی سطح پر، تدبر کی سطح پر اختیار کرنے والے لوگ، یہ بہت قلیل تعداد ہوتی ہے، بہت چھوٹی تعداد ہوتی ہے. میجورٹی فالوورز پہ مبنی ہوتی ہے. تو اگر ہماری فکر کو اتنے فالوورز نہیں ملے تو یہی بات اس فکر کی پذیرائی کے لیے کافی ہے کہ یہ لوگوں کو محض ایک دھڑا بنانے کے لیے، ایک مسلک میں شامل کرنے کے لیے، ایک فرقہ بنانے کے لیے، ایک عصبیت پیدا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی ہے. اس کو کم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی استدلال کا پہلو ہے، کوئی فکر کا پہلو ہے، کوئی نظریے کا پہلو ہے. وہ نظریہ اپنی عصبیت صدیوں میں جا کر قائم کرتا ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ یہ خواہش دوسروں کو ہو کہ وہ عصبیت پیدا ہو. ہمارا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ہم نے 50-60 سال کی عمر گزارنے کے بعد خدا کے حضور میں حاضر ہو جانا ہے. ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہمارا امتحان یہ ہے کہ جس بات کو ہم نے درست سمجھا ہے اس بات کو بے کم و کاست جو میسر ذرائع اور پیمانے ہیں ان پہ بیان کر دیا جائے. پیغمبروں نے بھی اس بات کو بیان کیا، قطع نظر اس کے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجے کے لیے ہمیں متفکر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، ارادے اختیار کی آزادی پہ بنائی ہے. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، علم کا بھی ہوگا، عمل کا بھی ہوگا. اللہ کے حضور لوگ پیش ہوں گے، پوچھ لیں گے ہم نے یہ کون سا اسلامی انقلاب نافذ کرنا ہے کہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اتنی بڑی عصبیت حاصل ہو جائے گی. ایک بندہ بھی بات نہ سنے. لیکن ہمارا یہ اطمینان ہو، ہم خدا کے سامنے جائیں تو پورے یقین کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں کہ پروردگار عالم جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی. ہم وہی کہیں گے جو سیدنا مسیح نے کہا، جس کو قرآن نے حکایت کیا کہ جب تک ہم تو ان میں تھے تو یہ بات کرتے چلے آئے تھے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کی، ایک دوسرے کی گردنیں ماری، ایک دوسرے پہ ظلم کیا، جبر کیا، مذہبی پرسیکیوشن کی، لوگوں کی شناخت کے در پہ ہو گئے، لوگوں کے اوپر وہ چیزیں نافذ کی جو شریعت نے ان کے اوپر نافذ کرنے کا حق نہیں دیا تھا، کچھ تو خون کے بازار گرم کیے مذہب کے نام پر، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی. تو پروردگار عالم ہم اس مذہب کے اگر کوئی طالب علم تھے ادنا سے تو ہم نے حق کی گواہی دی، شہادت دی، سچی بات کی. اس کے بعد ہم تیرے حضور میں آگے ہیں، تو بہتر جانتا ہے جو کچھ پیچھے ہو. حسن الیاس صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حسن الیاس صاحب، کیوں ہم اپنے لوگوں کو یہ شعور کیوں نہیں دے پائے ہیں؟ مطلب کیوں ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی نوبت آئے گی یہ وہ کام ہے جس کو دین کی نصرت کہا جاتا ہے؟ مطلب دین کی نصرت جو ہے وہ اگر ہم نے سیکھنی ہے صحابہ کرام سے سیکھی جائے نا. یہاں پہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جو کہ مبینہ طور پہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے اس کو اگر ہم خود مار دیں گے تشدد کا نشانہ بنا کے تو یہ دین کی نصرت ہے، یہ مدد ہے دین کی، ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے چاہے عام زندگی میں جتنے مرضی گناہ کرتے ہو ہم. یہ تاثر کیوں بن چکا ہے عام عوام کے ذہن میں؟ دیکھیے، سوسائٹی کا جو بھی رد عمل سامنے آتا ہے اس کے کچھ گہرے علمی فکری پہلو ہوتے ہیں. اگر آپ ان پہ نظر نہ رکھیں اور صرف مذمت در مذمت پر قائم رہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ایک مذہبی ماحول پیدا کیا ہے. اس مذہبی ماحول کے پیچھے ان کی ایک خاص مذہبی فکر ہے. وہ مذہبی فکر یہ ہے کہ دینی معاملات کے اندر بہت لمبے عرصے تک علماء کو یہ حیثیت حاصل رہی کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کریں. جوڈیشری ان کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے، اسٹیٹ اسٹرکچر تبدیل ہوا، زمانے کا جبر ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اب وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں. مذہبی معاملات میں علماء اپنی اتھارٹی کو سینڈر کرنے پر تیار نہیں ہیں. اگر وہ تیار نہیں ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو گلیمرائز کرتے ہیں، اپنی نج کی مجالس میں کرتے ہیں، اپنے جمعوں کے خطبات میں کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ غازی علم الدین سے لے کر ممتاز قادری تک اور عامر چیمہ سے لے کر یہ باقی جتنے عاشقان رسول ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے کے بعد وصول کرتے ہیں، قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں، ان کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے ملک کے اکابرین ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. وہ شخص جس کو قتل کر دیا جاتا ہے بے رحمانہ، اس سلمان تاثیر کے جنازے کے لیے مولوی نہیں ملتا، لیکن ممتاز قادری کے جنازے میں پنڈی کی گلیاں بھر جاتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے کر اقدام کر دیتا ہے تو اگرچہ قوانین ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر، اس میں اقلیتیں نشانہ بنتی آئیں.
میں اس کی طرف کیا آ رہا ہوں. اقلیتیں نشانہ بنتی ہیں, اصل میں نشانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, جذبات ہوئی ہیں, کبھی نشانے اپنے بنتے ہیں, کبھی نشانے غیر بنتے ہیں. اقلیت کا کوئی سوال نہیں ہے ہمارے ملک میں. یہ ملک قومی ریاست ہے. اس ملک میں کوئی ہمارا دریوزہ گر باج گزار اور کاسہ گدائی لے کے حقوق مانگنے نہیں آیا. قومی ریاست ہے, مسیحی برابر کے شہری ہیں, ہم نے ان کو کوئی حقوق نہیں دینے. وہ حقوق وہی ان کے ہیں جو ہمارے حقوق ہیں. ہم لوگوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہے یہاں پر. میں آپ سے دیانتداری سے پوچھتا ہوں, قانون حرکت میں آتا, اس کو پکڑ کے لے جاتا, کیا ہوا ہے؟ ذرا ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پڑھیں. 1400 سے زائد توہین مذاہب کے کیسز یہاں موجود ہیں. عدالتوں کی راہداریوں میں مار دیتے ہیں ان کو, وکیل کوئی نہیں ملتا, جج ڈرتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے, اس لیے کہ علماء نے ایک ماحول پیدا کیا ہے. وہ جج گستاخ ٹھہرا دیا جائے. لیکن اس بار تو آپ نے وٹنس نہیں کیا, کہ مجھے ہو سکتا ہے غلط ہوں میں, لیکن میں نے جتنا وٹنس کیا, علماء جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ کھڑے تھے, وہ اس کے خلاف بات کر رہے تھے, اور اس دفعہ جو ریاکشن علماء کا آیا ہے وہ بہت مختلف ہے. یہ ریاکشن واقعے کی مذمت کا ہے. میں بنیاد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ممتاز قادری اس ملک کے اندر ایک قاتل تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کس نے اس کو گلوریفائی کیا؟ کس نے گلیمرائز کیا؟ یہ جتنے واقعات اس سے پہلے ہوتے رہے, اس وقت جبر ہے زمانے کا, میڈیا کا جبر ہے, چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا جو ایک کام کرتے ہیں الیاس صاحب, ایک کام کرتے ہیں, ٹھیک, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی ایسے ہی غیر مطمئن ہیں علماء کے کردار سے جو اب تک انہوں نے نبھایا؟ علامہ صاحب. لیکن جہاں تک تعلق عادی علم دین شہید نے جس دور میں کام کیا, کیا بلیسفیمی لاز موجود تھے؟ ان کے پاس کون سا راستہ جس کے ذریعے وہ رنگیلا رسول لکھنے والے خبیث انسان کو جو ہے یا شاتم رسول کو انجام تک نہ پہنچاتے؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں, اگر آپ سلمان تاثیر کی بات بھی کرتے ہیں تو سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ کئی ایسے بیانات تھے جو غیر ذمہ دارانہ بھی تھے, اور وہ ایک اور کام کرتے ہیں. وہ نفسیات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا. اچھا لیکن یہ وہ نفسیات ہے. ہم شاید غلط جگہ پہ چلے گئے. جی الیاس صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا. میں ایک اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں. جی میں جواب دیتا ہوں. دیکھا آپ نے, ایک کلمہ منہ سے نہیں نکلا مذمت کا. غازی علم الدین شہید قرار دیا گیا اور والہانہ عقیدت کا اظہار کیا گیا ممتاز قادری سے. کیا فرق ہے ان میں؟ کیا فرق ہے ان میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہی کچھ تو انہوں نے کیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس پہ علماء کو اطمینان تھا. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ تضاد جو آپ معاشرے کو دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً تو جس شخص پہ الزام لگ چکا ہے وہ مباح الدم ہے, اس کا خون ہدر ہو چکا ہے. تم مار سکتے ہو تو مار دو, نہیں مارتے تو عدالتوں میں مر جائے گا, نہیں ہوا تو کال کوٹریوں میں سڑ کے مر جائے گا. وہ اس کا فیصلہ زمین کے پیٹ سے اکھاڑنے کا ہو چکا ہے. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ سوچ ہے جو اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو روز بروز آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ملک میں, یہ جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے, یہ جو گلی محلوں میں, چوک چراہوں میں اور دیوانوں اور ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر ایک تحکم کی نفسیات, ڈرتے ہیں لوگ بات کرتے ہوئے کہ ہم پہ بھی فتویٰ نہ لگا دیں مولوی, ہم کو بھی گستاخ نہ قرار دے دیں. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ خوف کی فضا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور ایک گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور اس پہ تلفی شروع کر دیں, کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ پیچھے سے رہا تو کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے, یہ وہ تضادات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا تھا. اور بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا نظریہ اصول میں تو سمجھ میں نہ آئے, اطلاق میں آگے کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اقدامات کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت اقدام کر رہے تھے اس وقت ان کی نظر میں ٹھیک تھے. تو یہ کیسے غلط ہوگا جنہوں نے اقدام کیا؟ آخری بات عرض کر دوں کہ ہمارا ملک اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس میں جو کردار علماء کا رہا اس سے آگے بڑھ کے ریاستی اداروں نے ایک کردار نبھایا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی اس دوغلی پالیسیوں کے تحت ان تضادات سے بھری ہوئی فکر کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ابھی دیکھیے حال میں ان سیاستدانوں کو بھی عقل نہیں آتی, ان کی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں, یہی لوگ آگے فتوے دیتے ہیں, یہی لوگ دھرنے دیتے ہیں اور گستاخیوں کے الزام لگاتے ہیں, پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. ابھی حال میں 3 دن پہلے ایک بل پاس کیا اور اس میں کیا ہے جی, الزام لگ جائے کسی پہ, اس کی نیت, اس کے محرکات, اس کا ارادہ, اس کا کنڈکٹ, اس کا کردار کچھ زیر بحث نہیں ہے, عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. او بھائی, جس بندے کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ اس کو عمر قید دینی ہے, کیوں نہیں اٹھیں گے لوگ اس کو مارنے کے لیے؟ جب آپ یہ بتائیں گے ان کو کہ اس کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اور جن لوگوں نے مارا وہ شہید ہیں ان کی نظر میں. تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ تضادات ہیں, یہ تضادات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں پر پہنچا ہے, اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال خود یہاں گفتگو میں سامنے آ چکی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, کچھ آپ ہی اس پہ اب روشنی ڈالیں, اس اناڑی مسلمان کو بھی کچھ کلیئرٹی دیں کہ یہ معاملہ کیا بنا کہ آج مسلمان تاریخ کی دوڑ میں, سائنس کی دوڑ میں, ترقی کی دوڑ میں شاید سب سے پیچھے ہے. Where did we go wrong? ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں؟
دیکھیے دنیا کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی ہے، خلق السماوات والارض بالحق. یہ دنیا نا ٹھیک ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے. یہ رام کی لیلا نہیں ہے، یہ رائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک دن آپ اٹھیں اور اٹھ کے دنیا کو تسخیر کر کے دنیا پہ حکومت کرنے اور ترقی کا خواب دیکھنا شروع کر دیں. ہماری ترقی کا آغاز ہوا تھا ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے قانون کے مطابق جب فتح دی تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ریاست مل گئی. اس ریاست میں وہ ذمہ داری پیغمبر نے صحابہ کرام کی لگائی، تو اس کے نتیجے میں مزید ریاست مل گئی، رقبہ مل گیا، زمین مل گئی، حالات موافق ہوئے تو مال ہمارے پاس آ گیا. اور پھر اس کے بعد جتنا تاریخ کے لحاظ سے اس سسٹم کو اب کھینچ سکتے تھے ہم نے اس کو کھینچا. لیکن جب تک آپ پرنسپلز نہیں بناتے سسٹم کو آگے بڑھانے کے، جب تک آپ دنیا کے جو تقاضے ہیں، دیکھیے بڑے سے بڑی فکر، بڑے سے بڑا فلسفہ اطلاق میں آ کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. تو دنیا کے اندر جیسے ہی سوشل سائنسز کے یہاں ترقی شروع ہوئی، سول اور تہذیبی معاملات کے اندر ارتقاء شروع ہوا، دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی کہ انسان کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، فرد کی حقیقت کیا ہے، سوسائٹی کیسے بنتی ہے. سوشل سائنسز کا پورا ایک ریولوشن دنیا میں 300-400 سال پہلے آیا. اسی طریقے سے انڈسٹری کا ریولوشن. تو جو کچھ پائے چوبی تھا جو پہلے کھڑا رہ سکتا تھا، اس لیے کہ دنیا بھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، ملوکیت ہی پہ دنیا چلتی تھی، اور حملے کر کے اور طاق کر کے اور لوگوں پر تحکم اور جبر سے ہی معاملہ کیا جاتا تھا. ہم نے بھی وہ کرتے، وہاں پر بھی جو ترقی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ترقی نہیں تھی. وہ پہلے بھی اس طرح کی ترقیاں ہزاروں سال لوگوں کو حاصل رہی ہیں، وہ رومنز کو حاصل رہی ہیں، اس سے پہلے باقی فلسطینیوں کو حاصل رہی ہیں. اسی نوعیت کی ہماری ترقی تھی. ہم نے کوئی انسٹیٹیوشنز بنائے، ہم نے نالج اور وزڈم کو کے فروغ کے کوئی ادارے بنائے. دنیا کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے؟ مسلمہ چیزیں، علم، اخلاق میں برتری. ہمارے ہاں اخلاقیات سماجی سطح پر ظہور پذیر ہوئی. ہمارے ہاں اخلاقیات ہماری روزمرہ، ہمارے معمولات، ہمارے معاملات، ہمارے عہد و وفا کے معاہدے ان میں ریفلیکٹ ہوئی، ہمارے قومی میثاق میں ریفلیکٹ ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. یہ سول ملٹری کشمکش آپ کو مسلم ملکوں میں نظر آتی ہے، یہ بد اخلاقی پہ مبنی ہے. اخلاقیات جب سوسائٹی میں نہیں آئے گی تو آپ کے ہاں قانون کی پاسداری نہیں آئے گی، قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، آپ دستور کو پیروں کے تلے روت دیں گے تو کوئی اخلاقی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے ہم. اسی طریقے سے دنیا سائنس کی ترقی ہے، علوم کے اندر ارتقاء ہے. علوم میں وہاں پر اسلام کو داخل کر دیا، اسلام کو لا کے سائنس میں داخل کر دیا، اسلام کو سمجھنے کے لیے فلسفے کو داخل کر دیا، فلسفے کو سمجھنے کے لیے تصوف کو داخل کر دیا. اب تصوف ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، علم کلام ہے، اس کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. اسلام کی ریپرزینٹیٹیو امام حنیفہ ہیں، ان سے اختلاف ہو نہیں سکتا. تو ہر چیز گڑبڑ کر دی آپ نے. تو مذہب کو مذہب کی جگہ پر سمجھنا تھا، اس کے پروٹوکولز وہاں پہ ڈیولپ ہونے تھے کہ بھئی مذہب ہے تو ایک زبان میں ہے، تو اب زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کی میتھڈالوجی ڈیولپ ہونی ہے. وہ مذہب کو الگ کریں، یہ سائنس ہے، اس سے مذہب کو الگ کریں، سائنس کو سائنس کے طریقے پہ سمجھیں. آپ نے کہا یہ علوم عالیہ ہیں اور یہ علوم غیر عالیہ ہیں، اصل علم تو وہ ہے، اصل نقل میں علموں کو آپ نے بانٹ دیا. تو ہر سطح پہ، سیاسی سطح پہ، تہذیبی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، معاشی سطح پہ، ہر سطح پر ہم کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے. اور جب کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے اندر ذلت ہوتی ہے، محکومی ہوتی ہے. $1 ارب کے لیے بھیک مانگی جاتی ہے سڑکوں پہ اور کہا جاتا ہے ہمیں دو تاکہ ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے دنیا پر حکومت کریں. تو یہ وہ تضادات ہیں جس میں مسلمان ہوتے ہیں. ہم اس وقت دنیا کے اسٹیج پر ایک ذلت آمیز قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ہم باج گزار ہیں عالمی طاقتوں کے. عالمی طاقتیں چاہتی ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں، ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر کے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے، اور جب دنیا کو ہلکا پھلکا سا بم ہمارے پہ مارتی ہے تو ہم مظلومیت کا لبادہ اڑ کے آئے تھے. پوری دنیا جی عالم اسلام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ تضادات جب کسی نیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب تک زندگی کی بھیک عالمی طاقتوں نے دی ہوئی ہے ہم لوگ جی رہے ہیں، اس کے بعد زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایا ہو جائے گا. ہوئے سر آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے. آخر میں آ کے تو آپ نے ہتھوڑا چلا دیا. وہ فریڈرک نیچے ایک زمانے میں کہتا تھا ٹو فلاسفائز ود اے ہیمر. کہ ضمن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالم دین نے میں نے خود سنا، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ چلیں یہ بات تو آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا نظام فکر ہوگا. اتنی واضح بات ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ روزے آپ چھوڑ سکتے ہیں 2 صورتوں میں. نمبر 1 یہ کہ آپ بیمار ہوں، نمبر 2 آپ حالت سفر میں ہوں. تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں ان کی گنتی تو پوری کر لینا. اب یہ گاندھی صاحب اپنے پاس سے دین کیوں بناتے ہیں؟
انہوں نے لوگوں کو جو طالب علم ہیں اور اگر وہ امتحانات کی مشقت میں ہیں ان کو بھی چھوٹ دے دی اور ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ امتحانات کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑیے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کو مکمل کر لیجیے. اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ 2 صورتوں کے اندر چھوڑنے کی اجازت تھی روزوں کو, آپ یہ تیسرے کہاں سے لے کر آ گئے؟ ان سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم تو جہاں سے بھی لے کر آ گئے پہلے جا کر اپنے فقہا سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے مرضعہ کو جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کو رمضان میں کیوں روزوں کی رخصت دی ہے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہیں, انہوں نے حاملہ کو جو جس کے پیٹ میں حمل ہے جی اس کو کس اصول پہ روزوں کے اندر رخصت دی؟ اگر قرآن مجید کے اندر یہی 2 باتیں بیان ہوئی جو آپ نے بیان کیا, جی مریض اور مسافر جی کی, تو پہلا سوال تو اپنے بزرگوں سے ہونا چاہیے نا, اس کے بعد ہمارے پاس. ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ان کو شاید پتہ نہ ہو. نہیں پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی وہ اپنے علم کو جانتے ہیں, اس پورے کے پورے تسلسل کو جانتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ آپ اگنور کرتے ہیں اس بات کو. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ پہلے تو غامدی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے ہم کہ انہوں نے کسی شخص کو مشقت پہ کیوں رخصت دے دی. پہلے تو خود اپنے علم کے پس منظر میں جا کر یہ دیکھیں کہ کیا فقہاء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں, کیا علماء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مسافر سے مراد صرف مسافر ہے اور مریض سے مراد صرف مریض ہے, کیا مرضعہ مریضہ ہوتی ہے, کہ حاملہ مسافرہ ہوتی ہے, کس بنیاد پہ رخصت دی ہے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رخصت ہے, سفر ہے. نماز کے باب میں آپ جا کر دیکھیں وہاں پر کیا ہے, وہاں پر بھی یاد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یا وہاں پر صرف غامدی صاحب نے کہا کہ نماز آپ قصر کر لیں؟ نہیں, سب دیتے ہیں. سب دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو کہیں پہ جو عام سفروں کے اندر شاید حالت جنگ کے اندر میرا خیال ہے حالت جنگ کی بات ہے, تو حالت جنگ کی بات کو آپ نے کیسے عام سفروں پر امتداد کر لیا؟ یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ علم کے پس منظر سے عدم واقفیت پر مبنی ہیں. قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت کا فرما ہوتی ہے. مطلب مسافر کو کچھ ہوگا نا جب روزے کی رخصت دی گئی ہے, مریض کو کچھ مسئلہ لاحق ہوگا تو وہ مسئلہ اصل چیز ہوتی ہے. وہ مسئلہ جہاں پایا جائے گا وہاں پر اس حکم کا امتداد ہو جائے گا. جو ہمارے علماء قیاس کا پورا عمل کرتے ہیں یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف خبر ممنوع قرار دی تھی, یہ غامدی صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہر نشاور چیز ممنوع. یہ کبھی کہا ہے انہوں نے؟ نہیں, وہ تو ہر نشاور چیز کو کہیں گے کہ ممنوع. یہ دین کے ہر باب میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ جنگ کی حالت میں منع کیا گیا, تو وہاں پر بھی ایک لفظ ہے ان خفتم, اگر تمہیں اندیشے کی صورتحال لائق ہو. تو قرآن میں تو جنگ کے پس منظر میں آئی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں کے اندر اس کا اطلاق کیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو جنگ کے بارے میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی عنایت ہے, مشقت کی وجہ سے ہے, تو عام سفروں میں بھی اس کو کرو. تو یہ ساری بحثیں ہمارے علماء اس وقت دوسرے دور میں داخل ہوئے ہیں. پہلے دور میں فتوی کی زبان تھی, الزام کی زبان تھی, لیبل کرنے کی زبان تھی. دوسرے دور کے اندر اب وہ آئے ہیں تضادات واضح کرنے میں. تیسرا دور آئے گا جب وہ ہمارا مطالعہ کریں گے, اور چوتھا دور آئے گا کہ جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ غامدی صاحب بھی ہماری فکری روایتی کے آدمی. سر یہ جو آپ نے تصوف کو علیحدہ کیا ابراہیمک ریلیجنس کے ساتھ, یہ اس کے اندر مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک انٹلیکچوئل پرسوٹ ہے ریلیجن, اور روحانی اور دل کی جگہ نہیں ہے اتنی, جس طرح آپ ماڈرن طریقے سے غامدی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے جو انٹرپریٹ کرتے ہیں ریلیجن کو, ہر چیز استدلال کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اس میں جو انسان جو خوبصورتی محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کو دیکھ کے یا کوئی نظم دیکھ کے دنیا کا, اور اس سے اس کو ایک بڑے پروردگار کو یا ایک بڑا ڈیزائن محسوس ہوتا ہے, یہ محسوس کے ذریعے اپنے ریلیجن کو محسوس کرنا یا اپنے احساسات کو جسٹیفائی کرنا, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی تو بہت جگہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقدمہ ہے. وہ تو کہتے ہیں اسی بنیاد پہ تم نے مجھے ماننا ہے, تم اپنے اوپر غور کرو, تم کیا ہو, ایک عقلی وجود ہو, ایک جمالیاتی حس تمہارے اندر رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے تم نظریات کی تحلیل کرتے ہو, اخلاقی شعور تمہارے اندر, کائنات میں نکلو, یہ بل کھاتی ندیاں, یہ پگ ڈنڈیاں, یہ پہاڑ, یہ ہریاول سبززار, یہ بہتی ندیوں کا شور, یہ سب میری نشانیاں ہیں. وہ تو ہر جگہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ بھی مخلوق ہو, بنائے گئے ہو, اپنے اندر دیکھو, اپنی فطرت کے حاصلات, اپنے باطنی مشاہدات کو دیکھو, سوچتے سمجھتے سب کچھ کرو, باہر نکلو, سب کام تم نے کرنا ہے. یہ کرنا ہے ایک دائرے کے اندر, اور کرنے کے بعد کیا ہونا ہے, خالق کو پہچاننا ہے نا. پہچان لیا تو اب دیکھوں گا خالق کی آواز کہاں ہے سوسائٹی میں, جس خالق کا میں تلاش کر رہا ہوں, جس کے بارے میں میری فطرت یہ کہتی ہے کہ تم مخلوق کو تمہارا خالق ہونا چاہیے. تو مختلف آوازیں نظر آتی ہیں. بعض آوازیں صوفیاء کی ہیں, بعض آوازیں ملحدین کی ہیں, بعض آوازیں پیغمبروں کی ہیں. تو میں تینوں کے کانٹینٹ کا جائزہ لوں گا. تو پیغمبر یہ بتاتا ہے, اگر آپ مسلمان ہو کر اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سمجھ میں آ گیا ہے, خالق کی تلاش تھی, آؤ تعارف کراتا ہوں خدا کا. تو وہ تعارف کیسے ہوتا ہے؟ کتاب کے ذریعے. وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں, وہ کتاب ہے خدا کا کلام. وہ کتاب جو کہے گی میں اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کروں گا. وہ مجھے کہے گی تم تپسیا کر کے 40 دن بیٹھ کے کسی جنگل میں یوگا کرو, میں وہ کام کر لوں گا. لیکن وہ کتاب کو بتانا, اگر میرا کتاب پر ایمان پورا ہو گیا, اعتماد ہو گیا, بھائی اسی کی بات ہے, علم اور عقل کی بنیاد پہ ہو گیا, کیا ہماری کتاب یہ بات بتاتی ہے؟ جو عام طور پہ تصوف کی پبلک پریزنٹیشن کی جاتی ہے نا, کہ جی آپ کے اچھے اخلاق ہوں, آپ اس پہ غور کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں. تصوف ایک پورا کا پورا فکری پیراڈائم ہے. اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اس پوری کی پوری موومنٹ, تصوف کہتے کیوں ہیں جب اسلام موجود ہے؟ مطلب یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کا ہم اسلام کی بات بتا رہے ہیں, تصوف کا لفظ کیوں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کوئی اسپیسیفک کونیٹیشن رکھتے ہیں. وہ کونیٹیشن جو ہے
اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا قرآن مجید سے. وہ کنڈیشن پتہ ہے کیا آپ کو؟ بتائیں. وہ ہے مشاہدے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا مواجہہ کرنے کی خواہش. یہ ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیعت کے سلسلے ہیں. چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، نقشبندی ہوں گے، سہروردی ہوں گے، اس میں وہاں جا کے بیعت کریں گے، پھر فنا پھر شیخ ہوں گے، پھر فنا پھر رسول ہوں گے، پھر فنا پھر اللہ ہوں گے، پھر آپ وحدت الوجود کے نظریے کو مانیں گے. آپ کہیں گے کائنات میں کوئی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتا، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے کش مرابقہ الہام کرتے آخر میں آپ کو سحر بیتن خواب آ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور غیب کی باتیں آپ بتا رہے ہیں. قرآن مجید نے پتہ کیا کہا؟ جس وقت پیغمبر نے اللہ کا کلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غیب کی باتیں لا کر بتا رہا ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے آج تک اس کو حریص پایا ہے اس علم پر کہ شیطان اس کو القاء کر دے؟ اس نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مشاہدے کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں نکل آئے. تو دو باتیں بتائیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا تو شیطان پیچھے سے آ جاتا ہے اور آ کر وہ تمہیں تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہوتے ہو وہ روحانی مشاہدات ہو گئے، بڑی اونچے درجوں پہ ہم پہنچ گئے اور ہمیں تو کائنات کی حقیقت معلوم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے قرآن میں وہ اس سے ہے کہ اے انسان اپنے علم کو پہچان. تمہارا علم کیا ہے؟ تمہارا علم ہمیشہ موجود کے اوپر قیاس سے بنتا ہے. میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو دیکھا ہی نہیں. بھائی مجھے آپ بتائیں گے نا کہ بلی ایسی ہے تو بلی کا ایک تصور ہے نا میرے ذہن میں. آپ کہیں گے دائرہ ہے، میں نے گول رنگ کا چشمہ پہنا تو گول کا ایک تصور ہے میرے ذہن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، بھائی میری کوئی مثال ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاتے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا تو میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ سے، انسان کو میں جانتا ہوں، اس کو تو میں جانتا ہی نہیں. تو اس نے بتایا میں تم اپنا تعارف صفات کے ذریعے کراتا ہوں، ایٹریبیوٹس، اور وہی ایٹریبیوٹس میں نے تم میں بھی ڈال دیے ہیں. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں منصف بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں. اس سے ہم تو میں اللہ کی ذات کو جان ہی نہیں سکتا. تو تصوف خدا کی ذات کے مشاہدے کی ارچ کا نام ہے، اور اسلام اور تصوف یوں پیرلل کھڑے ہوئے ہیں. باقی تصوف جن لوگوں نے اپنایا وہ انسان تھے، مسلمان بھی تھے، علماء بھی تھے، کھانا بھی کھاتے ہوں گے، نیک کام بھی کرتے ہوں گے نا. تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں بھی اپنی ذات میں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ بٹ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو رستے دو ہیں، پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے یا پیغمبر کا ہاتھ چھوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کی عرض میں جانا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ دیکھیے گا میرا اس پہ بہت کام ہے، اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا کے بھی میں نے چیزوں کو بتایا لوگوں کو کہ وہ جب جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پھر جانے کے بعد پورے دین کے تار و پود کو بکھیر دیتے ہیں. توحید کا تصور چینج ہو جاتا ہے، آخرت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، نبوت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، شریعت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، قیامت کا تصور چینج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے، تم لوگوں کو کیا چیز دی گئی ہیں، کتابیں دی گئی ہیں، تشریح نبوت دی گئی ہے. ہم تو وہ آسمان پہ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور نیچے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ دو الگ الگ رستے ہیں. دین کے اندر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں تو خدا کے پیغمبر کی کتاب کا دامن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا. لمبی تقریر کی سر یہ میرا کچھ اپنے دوست ہیں جو صوفیزم میں انٹرسٹیڈ ہیں، ان میں بھی میرا کئی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہ قرآن کی ایک آیت کو بار بار ذکر کر کے دہرانے سے ایک خاص کیفیت میں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح معنی ہم پہ تب بھی واضح ہوتا ہے جب وہ ایک آیت کو بار بار دہرا کے اپنے آپ کو ایک حال کی کیفیت میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو آیت کا صحیح معنی سمجھ آتا ہے. پیغمبر کے صحابہ کو تو نہیں ہوا یہ. تو آپ کہتے ہیں کہ استدلال اور سمجھ اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور مفہوم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. دنیا میں کون سا کلام جو فکر پہ مبنی ہو اس کو اس طرح بار بار حال میں گا کر ذرا ماڈرن ورلڈ کے اندر جا کے بتائیں، لوگ ہنسیں گے اس پورے جملے کو. ایک کلام میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں کوئی لفظ ہوں گے نا، لفظ کے کوئی معنی ہوں گے، جملے کا اسٹرکچر ہوگا، کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اس میں کوئی بات بیان ہوگی. تو بات گائی جائے تو گانا بنتا ہے. اس میں لوگ گانے کی لیرکس اور طرز اور میوزک سے تو بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا گانا گانے کے نتیجے میں اس کی فکر واضح ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ فکر تو بھائی سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. اور دوسری آپ نے بات کی تھی اطمینان کی. دین تو آپ کو عدم اطمینان میں ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانو، کنویئر بیلٹ کی طرح تم لوگ مرتے چلے جا رہے ہو اور آگے آخرت آ رہی ہے. تو یہ اطمینان تو نہیں ہو، تو ہر لمحے کا اضطراب ہے، یہاں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہاں دین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ گئے جی آپ اسلام لے آئے. اس سے زیادہ اچھا اطمینان تو میں آپ کو ٹرانس میوزک سنا کے دے سکتا ہوں. تو قرآن کی آیت پر فیل کر دیں ہم. سورج کے پاس فیول رہ گیا ہوا ہے ہیلیم ہائیڈروجن کا، وہ 3 بلین کا 3 بلین ایئرز ابھی بھی ہیں. اور اگر 45 ملین ایئرز میں پتھر آ کے ٹکرا بھی جاتا ہے اللہ، تو یہ 45 ملین ایئرز ورسز جو ہمارے 10,000 سال ہیں جس میں سارے پیغمبر یا وہ ہیں، تو یہ تو انفینٹی لگ رہا ہے مجھے کہ اگر وہ آئے گی بھی قیامت تو وہ پہ کیا 45 ملین ایئرز یا اس ٹائم پہ جا کے آئے گی. تو اس کو اگر سائنٹیفک لینس سے دیکھا جائے تو کیا اس چیز کو، یہ جو آپ کہہ دیں کہ ایک پرپلیکس چیز ہے میرے ذہن میں، اگر اس کو میں اوور کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کس طرح وہ کروں؟ یہ بتائیے کہ انسان یا اس دنیا کے خاتمے کے لیے کیا سائنٹیفک انداز یا اسباب مہیا ہوں گے؟ اس سوال پہ آپ نے غور کیا؟ یہ سوال کا ایک پہلو ہے. اصل اگر غور آپ نے کرنا ہے اس لینس سے تو وہ تو انسان کی ابتدا کے زاویے سے پہلے ہونا چاہیے نا.
پہلے تو یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو انسان پیدا ہوا ہے، خاتمہ اگر کسی اسباب کی نظر سے ہو رہا ہے، یا خاتمہ اسباب کی روح سے ہونا چاہیے ہے، سورج کے اندر 3 بلین یا 4 ٹریلین گیلن فیول ہے یا جو کچھ موجود ہے، تو یہ جو ابتدا ہوئی ہے انسان کی، یہ بھی کسی سائنسی پروسیس اور نتیجے کے طور پہ ہوئی ہے. یعنی مٹی کہیں پہ پڑی ہوئی تھی، اس کو 2000 سال گزرے، اس کے اندر تمازت پیدا ہوئی، اس میں بیکٹیریا نے جنم لیا، جنم لینے کے بعد اس بیکٹیریا کے اندر سے 2 ہاتھ نکلے، 1 آنکھ نکلی، وہ پھر رینگتا ہوا ساحلوں کی طرف گیا، وہاں پر اس کو بولنے اور سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. تو اگر کوئی سوال آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا، پوری صورتحال پہ اپلائی کرنا چاہیے. تو اس پہ ابتدا میں سب سے پہلے جواب دینا چاہیے، یعنی پہلے تو ابتدا سے سوال ہونا چاہیے، وہاں سوال نہیں پیدا ہوا آپ کے ذہن میں. یہ مگر اس وقت ہم تھے نہیں نا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا، اب ایک شعور آ گیا ہوا، ایک مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. اب اس مشاہدے کی دنیا میں رکھتے ہوئے وہ ابتدا تو جس طرح ہوئے، جس پوائنٹ پہ آ جائے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا پیچھے، وہ ہمارا فیتھ ہے، بلیف ہے، مگر اب ہمارا یہ بھی بلیف ہے آگے قیامت آنی ہے. مگر اب وہ جو آنی ہے وہ تو اب ایک کلیکٹیو قیامت آنی ہے. میرے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا خاتمہ سائنسی وجوہ اور اسباب پہ ہونا چاہیے، یہی ہے نا آپ کے پورے سوال کا خلاصہ، تو اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ایک چیز کے خاتمے کے لیے میں سائنس کو بنیاد قرار دے رہا ہوں تو وہ زیادہ بڑی بنیاد تو پیدائش میں ہونی چاہیے نا. جواب ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کو الگ سے دیکھیں گے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، سوال کی حد تک پوچھ رہا ہوں میں. ہونا چاہیے بھائی. اگر ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے لیے میں سائنس کا محتاج ہوں، یا کم سے کم جو چیزیں اسباب کا محتاج ہوں، عالمگیر اسباب کے نتیجے میں قیامت آنی چاہیے، اگر میرا ماننا یہ ہے، تو پھر اس ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ پھر میری ابتدا بھی کچھ اسی طریقے کے اسباب کی نتیجے میں ہوئی تھی، جو بھی کہیں آپ، جو بھی کہیں، یعنی جو بھی اس کو آپ نام دیں. سوال تو پورا یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا. تو اب اس پورے سوال میں ایک غلطی ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کو انسان کی جگہ پر لا کے سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں. میں انسان ہوں، اگر میں کائنات کا خالق ہوتا تو مجھے سب سے پہلے اس کا جواب دینا چاہیے کہ مجھے پیدا کیسے کیا گیا ہے. خاتمہ تو بہت بات کی بات ہے. وہ کائنات کا خالق ہے، وہ اس عالم اسباب کے اندر بیٹھا ہوا کوئی محدود انسان نہیں ہے جو لیتھیم کے ختم ہونے کا 2 ارب سال انتظار کرے گا. اور بھائی اس نے وہ لیتھیم پیدا کیا ہے، اس نے یہ انسان پیدا کیا ہے. اس نے بتایا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، بدا خلق الانسان من طین، مٹی اس کو ہم نے پیدا کیا، اس کو حیوانی وجود دیا، اور پھر اس کی نسل کو اس میں جاری فرما دیا. ثم سواہ، پھر اس کا نسق درست کیا، اور پھر کیا کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، پھر پھونک پھونک کے شخصیت دے دی، اس سے اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. وہ خدا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں اس خدا کو عالم اسباب کا محتاج بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں کوئی تبدیلی کرے گا، یا اس نے خاتمے کا فیصلہ کر لیا، یا بساط لپیٹنی ہوئی، تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا محتاج ہوگا کہ سورج کا پیٹرول ختم ہو جائے گا. تو خالق کو جب آپ انسان کی معجزتاً ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اختتام بھی معجزتاً ہی ہوگا، تخلیق کی ہے خالق نے، اختتام کرے گا خالق. یہ جو میرے اندر شخصیت، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا لفظ ہم بہت ادا کرتے ہیں، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزے کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کی عقل کو عاجز کرے. میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو اگر میں اپنی پیدائش کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ سائنسی لحاظ سے یہ ایگ اور اسپرم کے اختلاط سے اس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو مجھے اور بڑے سوالوں کا جواب دینا ہے اس کے لیے کہ بھئی کیوں ہوتی ہے؟ کہ کائنات میں اتنے اجزاء اور پڑے ہوئے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو غلطی ہماری کیا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جن کا جواب خدا کے پاس ہونا چاہیے، اور دے اس علم سے رہے ہیں جو انسان کا علم ہے. یعنی جواب خدا کی جگہ پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی، اور علم اپنا یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے. علم کا پہلا دروازہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے حدود علم کو پہچانے. اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے. آپ یہ جانیں کہ آپ نہیں جانتے. آپ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. میں انسان دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. یہ میرے علم کی تحدیدات ہیں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کل ملا کر میرا علم تجربے، مشاہدے، استنباط اور استقراء پہ مبنی ہے. یا وہ میری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات ہوں گے، یا عقلی استنباط کے نتیجے ہوں گے. یہ میری جمع پونجی ہے. اس سے میں فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ خالق معاملہ کیسے کرے گا. تصور کریں اس کا. تو یہ بڑی غلطی ہے. اس غلطی میں انسان کو جانے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. مخلوق ہے، بھئی بڑے سوالات ہیں ہمارے، کریں گے خالق سے.
ملیں گے جب ملاقات ہوگی بہت سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ اور کہیں گے کہ بھئی سب کچھ کیا ہے کیوں کیا, کیا نتیجہ نکلا, نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا, سب پوچھیں گے. لیکن یہ کہ ہم اس کو پابند کریں کہ لیتھیم خارج ہوگی ختم ہوگی تب تم قیامت لانا, ہیلیم کہیں یار تو یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی, یہ انسانوں کے علم کی محدودات ہیں جن سے وہ نکل کے کائنات کے فیصلے کرنا چلا گیا. میں آپ نے کہا قیامت, میری قیامت تو 60 سال بعد ہے. اور بھائی وہ جو آخری نسل ہوگی نا جس نے مشاہدہ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہیلیم ختم ہوئی اور قیامت آئی ہے یا ویسے ہی سورج ڈیفیوز ہو گیا, میری اور آپ کی قیامت تو ہر 50 سال بعد جاری ہے. اب تو 40 سال کے بعد ڈاکٹروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں, نظر آ رہی ہوتی ہے قیامت سامنے, ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیلشیم دل میں جمع ہو گیا ہے, اتنے عرصہ مزید نہاریاں اور پائے کھاؤ گے تو تم اس کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے. تو میری قیامت تو میرے سامنے ہے. مجھے کیا لگا کہ سورج کی روشنی جب ختم ہوگی تب کائنات کی بساط لگ, میں تو مر رہا ہوں, میں تو کنویئر بیلٹ پہ جس طرح چیزیں جا کے گر رہی ہوتی ہیں, مشاہدہ ہے میرا, میں روز گر رہا ہوں, روز گر رہا ہوں. ابھی دیکھا آپ نے کرونا وائرس کے اندر, یعنی ہم بطور انسان ہل کے رہ گئے, مطلب یار ایسے بھی موت آ سکتی ہے, ایسے بھی انسان مر سکتا ہے. اس موت کے ذرا سینسز نکالیں آپ, لاکھوں کی تعداد میں روز دنیا سے لوگ مر رہے ہیں, ان کی قیامت تو شروع ہو گئی. تو ہم انسان وہ مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہمیں ارادہ شعور, لیکن انسان کیا کرتا ہے, وما اوتیتم من علم الا قلیلا. قرآن میں کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تھوڑا سا علم, تھوڑا سا علم. اور یہ تھوڑا سا علم اس لیے دیا ہے کہ جو امتحان کا پرچہ تمہیں دیا گیا ہے اس کو حل کرو, اخلاقی معیارات کو ٹھیک کرو, اللہ کے ساتھ لو لگاؤ, نماز پڑھو, شریعت کی حقیقت اور معرفت کو سمجھو, اور اپنا پورا پرچہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. انسان کیا کرتا ہے, ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا جو انسان کے بس میں نہیں ہے, خالق کے معاملات کو طے کرنا, اور یہ کرتے کرتے جو اس کے کرنے کا کام ہے اس کو ایک طرف چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, کہ میں محض کسی عقیدے کے زور کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہی کہ ہم مسلمان ہیں, تصور کیجئے وہ کہے گا بھائی یہ تمہارے کرنے کا کام تھا اور تم میرے والے کام کرتے رہے, وہاں پہچان نہیں سکے. تو ایتھنز کے معبد خانے پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان. تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں, ہماری حدود اور ہمارا ذریعہ علم کیا ہے. موت کے بعد سزا, زندگی, احتساب, یہ کانسٹنٹ پریشر میں اور کانسٹنٹ خوف میں انسان کو مبتلا کر کے نہیں رکھتا؟ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر یہ تنبیہ نہیں ہوتی, یہ خوف نہیں ہوتا, یہ کہ مجھے پیش ہونا پڑے گا, کوئی اتھارٹی ہے, کہیں نہ کہیں جزا و سزا ہوگی. دنیا کا پورا نظم, پورا کا پورا کارخانہ اس کے اوپر چل رہا ہے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر رخصت ہونے تک پوری کائنات میں جو نظام انسان بناتا ہے وہ سب کا سب اسی پر کھڑا ہوا ہے. یہ ملکوں کے قوانین کیا ہیں, یہ آپ کے ہاں تعزیراتی قوانین کیا ہیں, یہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے جرمانے کے قوانین کیا ہیں, یہ ملاوٹ کرنے کے قوانین کیا ہیں, یہ سب کے سب کیا ہیں. آپ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے, یہ رائی کا گلہ نہیں ہے, یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے. یہاں کچھ چیزیں اصولوں کے تحت ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال دین کے بارے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دین آپ کو خوف دلا کے خدا کی طرف نہیں لاتا, دین آپ کو نتیجے سے آگاہ کر کے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کر کے آپ کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھو یہ امتحان ہے, یہ مختصر وقت کا امتحان ہے, اس میں اگر تم نہیں کامیاب ہوگے تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ دین آپ کے اندر سے شکر کے جذبات اٹھاتا ہے. دین کی پوری دعوت پازیٹو دعوت ہے. دین تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ خدا کو تم نے اس لیے ماننا ہے کہ نہیں مانا تو جہنم میں جلو گے. وہ تو کہتا ہے خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, خدا حلیم ہے, اس نے تمہیں رزق دیا, تمہارے لیے رشتے بنائے. یہ دیکھو دنیا کے ہریاول سبزہ زار, یہ بل کھاتی ندیاں, یہ آفاق و انفس کے نظام, تمہارا اندرون, تمہارا باطن, تمہارے آبا کی تاریخ, یہ سب گواہی دیتی ہے کہ خالق ہے. اور خالق کتنا رحمان ہے, اس کی صفت خلاقیت کا یہ ظہور ہے کہ اس چھوٹے سے امتحان کے نتیجے میں تمہیں اپنی ابدی بادشاہت میں شریک کر رہا ہے. تو وہ تو رحیم ہے. اور اللہ خود کہتا ہے وَلَن يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, میں راضی نہیں ہوں کہ بندے میرا انکار کریں. وہ تو محبت سے آپ کو بلا رہے ہیں. لیکن جو نہیں آ رہا تو اس کو بتایا جائے گا نا کہ جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں آگے کھائی ہے, وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وارننگ کا, تنبیہ کا, تحذیر کا, ڈرانے کا. تو یہ خوف نتیجے کے بارے میں ہے,
کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اس خوف سے اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو کہ تم وہاں بچ جاؤ گے. یہ بات یاد رکھو کہ وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے, وہ نتیجہ مرتب کر کے دکھائے گا. تم نے اگر ریپ کیا ہے, تم نے اگر ٹارگٹ کلنگ کی ہے, تم نے اگر جعلی دوائی بیچی ہے, تو یہ مت بھولو کہ اس سے تم نے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا, تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا. عالم کا پروردگار وہاں تمہارا منتظر ہے, تم سے پوچھے گا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں, او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی. اسلام اللہ کا مذہب ہے, وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط مبس کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لی ہے, اللہ قیامت میں بتا دے گا, سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے کیا پرواہ ہے. لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں کہوں گا تم مسلمان ہو, بڑی اچھی بات ہے, تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے, آؤ گفتگو کرو. اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا, آپ یقین جانیں اتنا مضبوط اور محکم نظریہ ہے ختم نبوت کا کہ ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی احمدیت کی, آج عالمی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے, وہ کبھی نہ بنتی آپ اگر ان کو دعوت دیتے. اور آج بھی وہاں پر سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں, اچھا اگر اتنے ہی تم متشدد ہو تو کنسسٹنٹ تو رہو کم سے کم, پھر سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا یار. پھر جتنے صوفیہ یہی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو آگے بڑھ کے کہو, اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے نہیں مل جاتی ہیں. تو ایک مسئلے کو اتنا حساس بنا دیا گیا اس ملک کے اندر کہ جس کے اوپر اب بات نہیں کی جا سکتی. ان میں ان کی بھی کچھ بیوقوفیاں ہیں, انہوں نے آغاز کیا اس کام کا احمدی حضرات نے, اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے پہلے تکفیر کی دنیا کی. لیکن اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم تو آگے سے غلط کام نہیں کریں گے نا. اس طریقے پہ تو بریلیوں کے سب سے بڑے عالم تھے احمد رضا خان بریلی, انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی. تو اب کیا اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں الگ کیا تھا, اب ہم ان کو بھی الگ کرتے ہیں. تو انہوں نے بیوقوفی کی, اس کا سیاسی خمیازہ بھگتا. اب وقت ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھیں, ان کی نئی نسلوں کے ساتھ مکالمہ کریں. یہ مظلومیت کا آرگومنٹ اتنا بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات بھی سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. اس وقت مذہبی جنونیت کا دور ہے. جن لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے ان لوگوں کو انٹلیکچولی آپ قائل نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانون اور ریاست کی طاقت. جس ریاست کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے, اس ریاست کی طاقت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈسارم کریں اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پہ آمادہ کریں. مجھ پر, ہمارے پورے نقطہ نظر پر وہ تکفیر کے فتوے لگائیں, وہ باتیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ موب جسٹس کرتے ہیں, جس وقت وہ ڈنڈے لاٹھیاں نکال کے لے آتے ہیں, تو اس کے بعد کہیں گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مجھے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا, پھر مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے, مذہبی ڈیبیٹ ہے, ایک نقطہ نظر ہے. کہتے ہیں قانون بن گیا, قانون کو مانتے ہیں یار ہم, قانون بن گیا, مجبوری ہے نا, کیا کریں. قانون بن گیا, اس ملک میں آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, اس ملک میں آپ ان کو تفسیر نہیں دے سکتے, اس ملک میں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. قانون تو بن گیا ہے, لیکن قانون خدا کا قانون تو نہیں ہے نا, انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے, جی اللہ کی سوورینٹی ہے, یہ تو کل مل کے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی جب قرار دیں گے تو اختلاف کرنا. آج اسی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور اللہ اور رسول کا بنایا ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں ترمیمیں ہوتی. یعنی پہلے ایک فیصلہ ہوا عمر قید کا, پھر فیصلہ ہوا سزائے موت دینی ہے. اور ہم نے, آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پہ, امت کی علمی تاریخ سے نکال کے بتایا ہے کہ جو قانون اس وقت موجود ہے پاکستان میں توہین مذہب کا, وہ ہماری حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے. یہ اتنی کلیئرٹی کی بات ہے. آج ایک نوجوان جو میری بات سن رہا ہے, گوگل کرے, جائے فقہ حنفی کی اردو میں کتابیں موجود ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے توبہ کرے گا, بتائے گا. ہمارے فقہاء اس پہ بحث کرتے ہیں, کوئی کفر کا کلمہ منہ سے کہہ رہے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی کہہ رہا ہے, اقرا پر زبردستی اس سے کوئی کہلوا رہا ہے, اس کو علم نہیں تھا. یوں نہیں کرتے کہ منہ سے بات نکلی اور اس کے اوپر آ کے آپ نے تکفیر کر دی. ڈسکشن ہوتی ہے, مہلت دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا, کیونکہ نکل گیا تو مرتد ہو گیا, اور مرتد کی سزا ان کے نزدیک موت ہے. تو یہ ان کا کہنا ہے. اس کے مطابق بھی پاکستان کا قانون نہیں ہے. یہ بظاہر بڑا چھوٹی سی بات ہے قانون, لیکن ہم نے اس سے دنیا کو ایک میسج دیا ہے, لوگوں کو ایک میسج دیا ہے. جب اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے نا تکفیر کرنے کی, اس کے بعد مولوی بھی یہ کام کرتا ہے, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے. یہ ریورس ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. یہ تو پورا جو مزاج ایک نوجوان کا بنتا ہے, پھر معاشرے کا بنتا ہے, ریاست کا بنتا ہے, یہ تو ایک بہت پختہ مزاج ہے ہمارا. اور جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ بھئی کہ اسلام اور ریاست کو الگ کریں, تو ہم اقبال یاد آتے ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر ہم مغرب کی طرف دیکھتے تو یاد آتا ہے کہ وہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. تو اب یہ تو پورا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے.
تو اس میں آپ جو فکر کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک یہ بات کی جاتی ہے, کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ آپ لوگ ریلیجیس ڈیفیٹزم کی بات کر رہے ہیں, آپ اپولوجیٹک ہو گئے ہیں نا, اب کہ بھائی تہذیبی طور پہ ہم شکست خوردہ قوم ہے, عالمی طاقتوں سے بھی ہار گئے, تو بس جو دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے اسی کے اندر کمپلیسٹ ہو کے بس چپکے سے کہیں وقت نکال لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو بیچ میں دل میں کہیں. اس کے دو جوابات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو جو آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ سے مراد وہ جن کا نقطہ نظر, جو جن کا نقطہ نظر آپ پیش کر رہے ہیں تقسیم کی طور پر, تو وہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ تھا وہ تو اتنی مضبوطی پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, وہ تو ان کے سامنے ہر سال کاسہ گدائی لے کے $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اچھا, وہی ممالک ہیں جن کے قائم کردہ پورے کے پورے اس ٹیکنالوجی کے ریولوشن کو آپ استعمال کر کے انہی کیمروں, انہی پوڈ کاسٹوں کے مائک میں بیٹھ کے خلافت کے احیاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے ایک نوید انقلاب سنائی جاتی ہے, اس کے بعد تو بھائی کچھ جاؤ نا, پتھر کے دور میں رہو اور پھر ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہو. یہاں پر بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ عالمی استعمار اور یہ مغربی طاقتیں اور یہ قوتیں اور ان کے ساتھ ہمارا جس کو کہتے ہیں دائمی مخاصمت کا تعلق ہے اور یہ تہذیبوں کی جنگ ہے. تو پھر تہذیبوں کی جنگ میں ٹھنڈے کمروں میں نہیں بیٹھا جاتا, تہذیبوں کی جنگ پھر پہاڑوں پہ اٹھ کے لڑی جاتی ہے, جیسے طالبان نے لڑی ہے. ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی عقل کے اوپر ماتم اور ان کا جذبے کے اوپر رشک آتا ہے, اس لیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کہانی سنائی جاتی ہے بہت معذرت کے ساتھ, یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ اصل میں انسان حقیقت کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے, اور اس کو لگنے والا ہر زخم لگ رہا ہوتا ہے کہ جانب حق میں جدوجہد کا اللہ کی طرف سے آزمائش کا زخم ہے مجھ پہ, حالانکہ وہ اس کی تخریب کا زخم ہوتا ہے. ہماری قوم آج جہاں پر پہنچ گئی ہے, یہی تو بیانیہ موجود تھا. اس بیانیے کے گل تو ہمیں آج نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر, گلی محلوں کے اندر. اور پھر جو پوت آپ نے یہاں پہ تیار کی, اس کو عالمی استعمار سے لڑایا, اور لڑانے کے بعد اس نے آپ کے گلی محلوں میں, چوک چراہوں میں, دیوانوں بازاروں میں جو کشت خون کا بازار گرم کیا, جو بارود اور آگ کی یہاں پر لہر دوڑائی, اس کے بعد وہ کہاں ہے عظمت رفتہ کی بازی, وہ بیانیے کہاں ہے مذہب کے. یعنی پھر ہم اپنے لوگوں کے خلاف ضرب اسب کرتے ہیں, پھر اپنے لوگوں کے خلاف رد و فساد ہوتا ہے. وہی رد فساد جو کچھ عرصہ پہلے ضرب مومن تھی, مومن کی تلوار تھی, اور اس کے پیچھے قومی پوری کی پوری انٹیلیجنسیا کھڑی تھی. مجھے یاد ہے جس وقت اس ملک میں ہم رہتے تھے 9/11 ہوا, تو اس وقت یہاں کے دانشوروں کی خوشی دیدنی تھی, اور یہاں کے مذہبی علماء کی جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, انہی محلوں انہی علاقوں میں ہم بیٹھتے تھے, اور ہم وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ جو ہمارا خواب تھا یہ شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. اور دیکھیں عالمی نظم کہاں جا رہا ہے, وہ عالمی نظم وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اس عالمی نظم کی باج گزاری میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو کچھ آپ لوگوں کے نظریات ہیں اس کے گل تو سامنے آ گئے. اب آئیے ہمارے نظریات پہ. ہمارا ابھی کھل کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں, تو اس کے بعد ہم دنیا کے اندر جتنے نظریات ہیں, چاہے وہ نظریات مسلم تہذیبی روایت نے پیدا کی ہوں, چاہے وہ نظریات محرومی کی نفسیات سے پیدا ہوئے ہوں, چاہے وہ نظریات عظمت رفتہ کی بازیافت میں ہوں, کچھ بھی ہوں, ہم صرف سرنڈر کرتے ہیں خدا کے پیغمبر کے آگے. اور خدا کا پیغمبر خدا کا منتخب فرستادہ روئے زمین پر واحد تنہا ماخذ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں جو لفظ منہ سے نکالنا ہے اس کی سند محمد رسول اللہ سے آئے گی. تو ہمارا پورا دینی ڈسکورس اس کنزرویٹیوزم پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم خارج, سماج, معاشرہ, افادیت, عدم افادیت, تعمیر, تخریب, اس سب سے باورہ ہو چکے ہیں. ہم اس کی بات کرتے ہیں. ان پیغمبر کی ذات سے ہمیں کچھ دین کے سورسز ملے ہیں, وہ قرآن و سنت پہ مبنی ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس قرآن و سنت میں مغرب کی مخالفت کی بات کی ہے, آیت پڑھیں. آیت پڑھیں گے تو دوسری مجبوری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ہم نے دنیا کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کو بھی مانا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے آیت کا ترجمہ کریں. ترجمہ ہوتا ہے لفظ سے, لفظ ہوتا ہے کلام میں, کلام رکھتا ہے اپنا کانٹیکسٹ. آپ میرے سامنے آ کر حدیث پڑھیں گے کہ بھئی اللہ کے پیغمبر نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ, ایک کافر کے گھر کی تو آگ سے گھر کو روشن نہ کرو. آپ کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے پوری تقسیم کو مان لیں, تو ہم کہیں گے پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث پہ تو یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی. پوری حدیث پہ تو بات بیان ہوئی جعل الرزق تحت ظل رمحی وجعل الصغار علی ما خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ. بھائی پیغمبر ہیں, خاص قانون ہیں, آتے ہیں, تمام حجت ہوتا ہے, عذاب آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تلواروں کے سائے میں تمہارا رزق رکھ دیا ہے, جو تمہاری مخالفت کرے گا نست و نابود ہوگا. اب موقع آ گیا ہے خدا کے عذاب کا, جس نے جس قوم کے ساتھ ہونا ہے الگ الگ ہو جاؤ, کیونکہ فیصلہ ہونے والا ہے حشر معہم. تو اب آپ کو میں حدیث سناؤں گا,
آپ آگے سے آ کر مجھے کہیں گے آپ تو اصل میں اپولوجیٹک ہو گئے ہیں، مغرب کے ساتھی ہو گئے، تو پھر میں پلٹ کے کہوں گا کہ آپ اصل میں اسلامزم اپنی سیاسی برتری کی بازیافت میں دین کے جو بنیادی مقدمات ہیں ان کو براہ راست سمجھنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. تو ہمارا معاملہ اپولوجی کا نہیں ہے، آپ کا معاملہ دین سے دوری کا ہے. اس میں جو ریچولز ہیں اور جو ایک میدان میں رہنے کا ہے وہ 1400 سال پہلے کا تھا. تو کئی بار یہ سوال ضرور آتا ہے ذہن میں کہ اگر ماڈرن ٹائمز میں اسلام آتا تو کیا یہ ریچولز کوئی ڈفرینٹ ہوتے؟ ہاں دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے یہ. اسلام نے جو بھی احکام دیے ہیں یہ تو واضح ہو گیا نا کہ ان احکام کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک مقصد ہے، ایک ریزننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے وقت یعنی شریعت دیتے وقت، قانون دیتے وقت اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ جو چیزیں زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں جی تو وہاں پر کسی بھی ریچول کو اہمیت نہیں دی. اچھا مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ طلاق دیں تو بیوی جو آپ کے گھر سے جا رہی ہے نا اس کا پیٹ خالی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کے پیٹ میں بچہ نہیں، اس لیے کہ کل اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو سنبھالے گا کون؟ یہ شوہر کہے گا یہ تو میرا ہے نہیں تو کسی اور کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے، اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید میں کہا کہ 3 پیریڈز تک عورت وہیں گھر میں رکی رہے گی. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ تمہید باندھتے ہیں، پیریڈز نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. لیکن ماڈرن ٹائمز کے اندر سائنس نے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا کہ شادی کے اگلے دن واضح ہو سکتا ہے کہ پیٹ خالی ہے کہ نہیں ہے. تو اب وہ جو حکم تھا وہ مبنی بر ریزن تھا، مبنی بر علت تھا. اب اس کا وہ جو مقرر کیے گئے تھے اوضاع، وہ اہمیت ان کی باقی نہیں رہی. اسی طریقے سے مثال طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں جب لین دین کرو تو لکھ لو. اب میں اور آپ روزانہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ، کبھی ہم لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے. کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ. تو لین دین میں بھی مقصد کیا تھا؟ ریکارڈ ہو جائے. تو ریکارڈ کسی اور طریقے سے ہو جائے تو دین کا مقصد پورا ہو گیا. تو جو احکام دیے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے یہ احکام ہوتے ہیں جن میں ریزن اصل ہوتا ہے. دوسرے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مبنی پر ریزن ہے لیکن تم فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے، اس لیے فالو کرو. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا سے رخصت ہو گئے، تم مال چھوڑ کے چلے گئے ہو، کس کو کتنا مال دینا ہے یہ 1400 سال کیا 14,000 سال بھی گزر جائے، تم کوئی قطعی حتمی فارمولہ لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ. لا ہی نہیں سکتے. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ میں آپ کھڑے ہوئے نا، دنیا کے اندر اس وقت 100 سے زیادہ انہیریٹنس کے ڈفرنٹ لاز ہیں. انسانیت خود جمع نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع، تم جانتے نہیں ہو کہ کون بلحاظ منفعت. میں بتایا تو میں فیصلہ کر رہا ہوں. مثال ایک اور چیز، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. 2 رائے ہو سکتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ مثال یہ دی ہے کہ یار تم جب لین دین کرتے ہو، ایک چیز میں نے خریدی 5 روپے کی اور آپ کو بیچ دی 7 روپے کی، یہ تو جائز ہے. لیکن یہی میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں 7 روپے، اس پہ 2 روپے میں آپ سے نہیں لے سکتا، ظلم ہے. تو کوئی شخص سے کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی خرید و فروخت کے اندر بھی تو میں منافع رکھ کے دے رہا ہوتا ہوں، تو مال دیتے ہوئے میں کیوں نہیں زیادہ پیسے لے سکتا آپ سے؟ کہہ سکتے ہیں نا آپ. دین نے فیصلہ کر دیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ظلم ہے. ایک اور مثال اس کی آپ لے لیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص سے کہے کہ بھائی یہ سود کو تو آپ نے حرام قرار دے دیا، یہ کرائے پہ جو میں مکان دیتا ہوں وہاں پر بھی تو میرا کچھ نہیں جا رہا. ایک مکان میں نے دیا ہے، اگلا اس کو استعمال کر کے پیسے دیتا ہے، تو اس کو آپ جائز قرار دیتے. تو اب یہ کیا چیز ہوتی ہے جن میں دونوں شیڈ 2 آراء ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان میں فیصلہ کر کے بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں. جانوروں کے بارے میں بتایا، درندے جانور نہیں کھا سکتے. اب بعض جانور ایسے ہیں جن میں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں. سور میں آپ دیکھیے ہے بکری کی اسپیشیز سے، لیکن اس کی فکس بھی ہوتی ہیں جس سے چیر پھاڑ کی علامت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تو دوسری طرح کے وہ احکام ہوتے ہیں جن میں انسانی عقل کوئی حتمی یعنی کہ فیصلہ نہیں کر سکتی، حتمی فیصلہ کرنے ہوتی ہے، لیکن انسانی عقل جو ہے حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. تیسری نوعیت کے وہ احکام ہوتے ہیں جن احکام کا تعلق میری عقل سے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک وجود ہے، مجھے اس کی پرستش کرنی ہے. اب پرستش کے 2 ہی راستے ہو سکتے تھے کہ میں جس طرح چاہوں اس طرح پرستش کروں. صحیح بات ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 14 سال گزر گئے ہیں، آج کے آدمی کو ہو سکتا ہے آن لائن اللہ میاں یاد کرنے سے یاد آ جائیں گے. 14 سال پہلے کسی کو نماز پڑھنے سے یاد آ جائے ہو سکتا ہے نا. کوئی بندہ کہتا ہے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، آ سکتے ہیں. اس میں اگر خالق نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے جو چاہیں کریں آپ. لیکن اگر خالق نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طریقے سے یاد کرو، تو میں نے یاد کس کو کرنا ہے؟ خالق کو. تو خالق نے اگر بتا دیا کہ اس طریقے سے کرنا تو پھر میرے پاس رہنے کو کیا رہے گا؟ صحیح بات ہے. اب اس میں 1400 سال گزرے یا 14,000 سال گزرے، بندہ میں وہی ہوں، خالق وہ وہی ہے. نہ میں تبدیل ہوا نہ وہ تبدیل ہوا، تو زمانے کی تبدیلی سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا اس نے یہ بتا دیا کہ زمانے کی تبدیلی سے جب تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں خود تمہیں بتا دوں کیا کرو. مثلا تم افراد تفریح آپا دھاپی میں ہو تو نماز ملا کر پڑھ لو.
تم سفر میں ہو نماز قصر کر لو جی تم روزے نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں رکھ لو. تو اس نے وہ ساری کے سارے امکانات جو دنیا میں پیش آ سکتے تھے اس طریقے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو خالق نے بتایا ہے بالکل تو اس نے وہ تک بتا دیا میں قرآن میں. تو اب آپ بتائیے 1400 سال گزرے ہیں یا 14,000 سال گزرے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ خالق نے طے کر دیا میں عمل. اچھا آپ دیکھیے خالق نے کیا کہا, وضو کر کے پڑھو نا, یہی کہا نا وضو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. طریقہ بتا دیا وضو کا. پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کر لو. تیمم کر لو. اچھا تیمم کے اوپر پیغمبر نے اجتہاد کر دیا, بھائی سفر میں جا رہے ہو موزے پہنے میں وضو کر کے پہن لو, 3 دن تک ہاتھ لگا لو تمہارا وضو پورا ہو جائے گا. جی بالکل. تو اس کے اندر اجتہادات ہوتے ہیں. عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پتا تیسیر کا اصول ہے, آسانی پیدا کرنی ہے. آپ کو مشقت ہوگی تو آپ نے یہ کام کر لینا ہے. تو حالات بدلتے رہیں گے, اس لحاظ سے اگر کوئی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے عبادت پر عمل درآمد کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رستہ بتایا. حضرت عائشہ کی عمر, بہت سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں 6 سے 9 سال, 6 سال میں نکاح ہوا, 9 سال پر رخصتی ہوئی, لیکن ہم جب ذرا مطالعہ کرتے ہیں کچھ مواد کا تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی عمر 16 سے 18 سال تھی. دیکھیے یہ ایک بالکل غلط بات ہے, لغو بات ہے, مسکنسیپشن ہے, لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی ہم نے شادیوں کو ذکر کیا, میں 3 باتیں 3 منٹ میں مختصر عرض کرتا ہوں, ایک عام سننے والے کو اپنی عقل سے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر یہ 3 فیکٹس ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی بوقت نکاح اور 9 سال تھی رخصتی کے وقت, تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ جو ہماری کتابوں کے اندر بعض غلط چیزیں آ گئی ہیں, وہی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ غلط ہے, کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی ہم نے ڈسکس کیا, جس وقت سیدہ خدیجہ رخصت ہوئی ہیں, گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, وہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہیں خولا, اور وہ جو مقصد لے کر آئی ہیں کہ آپ کے گھر پہ بچیاں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ وہ آپشن پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ جس 6 سال کی بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بیوی کی ضرورت ہے تو میں 6 سال کی بچی کے پاس آپ کا پیغام بھیج. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ پہلی ایک سائڈ پہ وہ مینشن کر رہی ہیں ایک خاتون جو عمر رسیدہ ہیں, ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں, اور دوسری سائڈ پہ حضرت خولہ 5-6 سال کے بچوں کا خیال کرنے کے لیے 6 سال کی بچی کو کیسے ریکمینڈ کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ بھی بچی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو 6 سال کی ہو, اس کو جاریہ کہتے ہیں, وہاں پر یہ لفظ بھی نہیں آیا. تو آپ دیکھیے کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی عاقل آدمی تصور, چلے ان کو چھوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت چھوٹی بچیاں ہیں, ان کو سنبھالنے کے لیے ایک بچی کو گھر پہ لے کر آئیں گے. یہ ایک ہی دلیل کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا تھی. 2 مختصر باتیں اور کر دیتا ہوں, یہ آپ کے سامنے تاریخ کا لٹریچر ہے. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہا, دنیا سے رخصت ہوئی ہیں 100 سال کی عمر میں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا, اور رخصتی کا سال ہے 73 ہجری. 73 ہجری میں رخصت ہوئی ہیں دنیا سے, 100 سال عمر تھی. اس کا مطلب ہجرت کے وقت آپ کی عمر 27 سال ہونی چاہیے. 27 سال ہونی چاہیے نا, کیونکہ اگر 27 سال ہونی چاہیے ہجرت کے وقت جس وقت ہجرت ہوئی ہے. 10 سال بڑی ہیں یہ سیدہ عائشہ سے, تو اگر بڑی بہن 27 سال کی ہے تو چھوٹی بہن کو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 17 سال کا. چلیے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی میری عقل نہیں مانتی ہے, حالانکہ ہماری کتابوں نہیں, میں کہتا ہوں ہماری تاریخ یہ کتابوں میں, انہی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا. چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر یہ بتا رہے ہیں ہجرت سے پہلے آپ نے حبشہ میں ہجرت کا قصد کیا, سیدنا ابوبکر نے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت متم کے اس گھر میں گیا کہ جس کے بیٹے سے بات طے ہوئی تھی عائشہ کی کہ بھائی ہم تو ہجرت کرنے جا رہے ہیں, ہجرت سے 8 سال پہلے. تو اگر سیدہ عائشہ کی عمر یعنی سیدہ عائشہ کی عمر اگر بوقت نکاح 9 سال تھی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کوئی عقل باور کرتی کہ 1 سال کی بیٹی کے لیے میں رشتہ مانگنے جا رہا ہوں کہ اس کو رخصت کر کے لے جاؤ کیونکہ میں نے گھر لے کے جانا. تو یہ جو نقطہ نظر ہے یہ لغویت پہ مبنی ہے, اس کو علم اور عقل اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تاریخی حقائق اس کے برخلاف ہیں, عملی تصورات اور مثالیں اس کے خلاف ہیں, جو تقاضے ہیں شادی کے وہ اس کے خلاف ہیں, تاریخ اس کے خلاف ہے. یہ تصور بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا کہ جس وقت کچھ کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کی عمر 9 سال تھی. کیوں لکھا گیا اس کا تجزیہ بہت سارے اہل علم نے کیا ہے, آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. حکیم نیاز احمد ہیں, حبیب الرحمن کاندلوی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر
یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پورا جملہ بتانے کے بجائے 19 کہنے کے بجائے 9 کہہ دیں. اس طرح ہمارے بھی زبان میں جو ہے نا چوتھی کا چاند ہے اور 14ویں کا ہو تو ایک آپ حذف کر دیتے ہیں. بات وہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچ گئی. اور سنیے قسمت ہم مسلمانوں پہ کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نہیں یہی معاملہ تھا، جبکہ وہ تاریخی ریکارڈ اس بات کے حق میں ہے کہ معاملہ یہ نہیں. حسن بھائی تھینک یو سو مچ. حسن بھائی لاسٹ کوشچن. یہ سب تو ہو گیا ہمیں جو ہونا تھا، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا، جو ہم کر رہے ہیں. ہماری آگے والی جنریشن اسپیشلی جو یو ایس میں ہے اور ایون پاکستان میں بھی، کہ اب یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے، ایوری بڈی ہیز ایکسیس ٹو انٹرنیٹ، اور کوئی بھی کچھ بھی چیزیں، اور یہ اے آئی، یہ سب چیزیں چلی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ گاندھی، مجھے جو لگتا ہے، جو میرا فیئر ہے، وہ گاندھی صاحب کے بعد ہو از دا نیکسٹ پرسن جو اس چیز کو لے کے چلے گا یا اس فکر کو لے کے چلے گا؟ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے. دس از میٹر آف فیکٹ، اس کو ماننا چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایک بڑا ذہین، غیر معمولی طور پر فکر دینے والا آدمی، ایک جس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو رکھنے والا آدمی، وہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جو تھاٹس ہوتے ہیں، اس کی جو فکر ہوتی ہے، وہ کسی شخص کی میراث نہیں ہوتی، وہ قوموں کی امانت ہوتی ہے. اور نہ اس شخص کو کوئی ایک شخص ریپلیس کر سکتا ہے. غامدی صاحب کسی گدی کا نام نہیں ہے، کسی مسلک کا نام نہیں ہے، کسی مزار کا نام نہیں ہے کہ جس کا کوئی جانشین بٹھا کر چلے جائیں گے. وہ کسی ملکیت کا نام نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں بنائی انہوں نے تھاٹ دیا ہے. اور تھاٹ کی وراثت ان لوگوں کو منتقل ہوتی ہے جو اس تھاٹ کو ایبزارو کرنے، اس کو ڈائجسٹ کرنے اور اس کو سنبھال کر ایکسپریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. غامدی صاحب کی جانشینی اس ملت کے کروڑوں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. ہر وہ شخص غامدی صاحب کا جانشین ہے جو علم سے، استدلال سے، جذباتیت سے ماورا ہو کر ٹھنڈے دل و دماغ سے دلیل کا جائزہ لیتا ہے. ہر وہ آدمی غامدی صاحب کا جانشین ہے جو علماء کے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے، احترام سے سوال اٹھاتا ہے، استدلال سے بات مانتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ تصور بالکل بیوقوفانہ ہے. لوگ عام طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ غامدی صاحب کے بعد کیا ہوگا. غامدی صاحب نہ کسی ادارے کی میراث ہیں، نہ کسی خاندان کی میراث ہیں، نہ کسی مسلک کی میراث ہیں. غامدی صاحب اس قوم، اس ملت اور اس امت کا سرمایہ ہے. تو جو شخص ان کے افکار و نظریات کو سمجھے گا، آگے پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبولیت بھی دیں گے، اور وہی شخص ہوگا جو عملی طور پہ جانشین ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی، آپ کسی شخص کو مقرر کر کے چلے جائیں. فکر کی جانشینی کبھی بھی اشخاص کو منتقل نہیں ہوتی. فکر کی جانشینی ہمیشہ ان لوگوں کو منتقل ہوتی ہے جو فکر کو اون کر کے معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں. تو غامدی صاحب الحمدللہ جو انہوں نے فکر پیدا کی، اس فکر کے آج کروڑوں جانشین پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ جانشین انشاءاللہ اپنی اپنی زندگیوں میں بھی اور معاشرے میں بھی اس فکر کو لے کے چلیں گے.